کیونکہ شوقین تھے، بوتلیں لائے تھے تو انہوں نے ایک الماری میں رکھے. تو جب انہوں نے واڈکا کی فرمائش کی ابو طالب نے، تو رسول حمزہ توف نے کہا چچا آپ چھوڑیں، یہ تو دیسی قسم کی چیز ہے، آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی کیسے عمدہ مشروب ہے میرے پاس. تو انہوں نے ان کے اوپر ایک نظر ڈالی اور اس کو کہا کہ بھتیجے اس کو بند کر دو. اور اس کے بارے میں بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا اپنا رسول نے کہ کون سی بوتل نکالوں، تو وہ کہتے ہیں رسول یہ ساری واہیات چیزیں میرے سامنے سے ہٹا لو، اگر تم واقعی میری خاطر کرنا چاہتے ہو تو مجھے معمولی قسم کی واڈکا کا ایک گلاس دے دو. واڈکا محض اس لیے اچھی نہیں رہے گی کہ ہم اس سے پوری طرح واقف ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ہمیں اچھی طرح جانتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی زبانیں بولتی ہیں دوسرے مشروبات جو ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اس سے میں مانوس ہوں واڈکا سے. یہ اجنبی نہیں ہے، یہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے جانتا ہوں، بالکل اسی طرح ہی جس طرح آپ اجنبی دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی نہیں کر سکتے، صرف ان کے ساتھ پارٹی کریں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے. تو رسول بڑے مایوس ہوئے کہ عجیب بوڑھا ہے بھائی، یہ بہترین امپورٹڈ ڈرنکس کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑیں اور دیسی. تو اس نے کہا بھی میرے پاس تو نہیں ہے، تو کسی کو بھیج دیتے. ساتھ میں کوئی پڑوسی تھا، اس کو پیسے دیے کہ جاؤ لے آؤ. تو جب وہ لینے گیا تو دیر ہو گئی. تو ابو طالب رسول حمزہ کو کہتے ہیں کہ اے رسول یہ بتاؤ کہ یہ جو نوجوان گیا ہے شراب لینے کے لیے، یہ کیا خود شراب پیتا؟ تو اس نے کہا جی نہیں. کہنے کہ میری ایک بات یاد رکھ، کبھی ایسے شخص کو شراب لینے کے لیے نہ بھیجنا جو خود نہ پیتا ہو، کیونکہ وہ اس بے چینی سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس اضطراب سے واقف ہی نہیں ہے جو ہم پر گزرتی ہے، جو ہم اپنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے وہ سکہ لطیفہ یاد آ گیا کہ موصوف بھنگڑا ڈال رہے تھے کسی چوک میں. تو انہوں نے کہا سردار جی کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ یار لینے گئے. تو وہ جو ہوتی ہے نا آس لانے کی. اچھا یہ ابو طالب میرے فیوریٹ کریکٹرز میں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے برتن جو ہے کلی کرنے کے سلسلہ شروع کر دیا. آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ، یہ ایک نارمل ایک کریکٹر ہوتا تھا گاؤں میں بھی شہروں میں بھی جو برتن کلی کرتے. اور ہمیں ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ آتے تھے اور عام جگہ پہ گلی میں کوئی گڑھا کھود کے منٹوں میں وہاں آگ جلا کے اور پھونکنی سے، اور اس کے بعد وہ جب برتن گرم کر کے اس کے اوپر وہ نشادر یا کیا لگاتے تھے اور وہ وائٹنس آتی تھی، تو ہم بچے ہمیشہ وی ور فیسنیٹڈ. تو ابو طالب بھی یہی کام کرتے تھے اور ساتھ برتن مرمت کرنے کا بھی کام. تو ایک روز ایک خاتون ان کے پاس آئی، ان کا نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے. مطلب ہے کہ سناٹے میں بھیج دینے والا حسن، اور وہ ان کے سامنے تھا. تو وہ اپنی گگری یا جھاجر جو ہوتی ہے، وہ مٹکی کہہ لیں پانی والی، وہ لے کے آئی اور کہا کہ اس کی مرمت کر دو. اب وہ ابو طالب کبھی انہیں قصے سنانے لگتے، کبھی ان کے پاس ایک بانسری تھی وہ بجانے لگتے، پھر کہنے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو میں سگریٹ ایک بنا لوں. سگریٹ وہ ہمیشہ وہ ریڈی میڈ نہیں، وہ اس کو کہتے تھے یہ نلکیاں ہیں. اصل چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوبیکو کو وہ کاغذ میں لپیٹ کے، تو عام طور پہ اتنا سا سگریٹ بناتے تھے، اس روز لمبا سگریٹ بنا لیا. اور کہنے کہ جب یہ سگریٹ ختم ہوگا تو تب میں تمہاری گگری ٹھیک کروں گا. اب ہاتمت اس کا نام تھا. وہ بیٹھی رہی، جب اس بہت ناراض ہوئی، اصرار کیا، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا. ٹھیک کر کے وہ لے گئی. اگلے روز وہ آئی.
اور غصے میں آئی. اس نے کہا اے ابو طالب میرے ساتھ تم ڈرامہ بازی کر رہے, یہ میں گھر گئی ہوں اور پھر سے اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا, تم نے صحیح طرح اس کو مرمت نہیں کی, اس کا پیندا اب بھی ویسا ہے. کہنے لگا آپ قسم لے لو میں نے اپنی تمام تر ہنر کے ساتھ اس کو گانٹھا تھا, اور یہ بس اللہ کی قدرت ہے کہ یہ پھر ٹپکنے لگی. اب کہ میں ایسی مرمت کروں گا کہ زندگی بھر یہ نہیں ٹوٹے گی. اور اب پھر انہوں نے ایک سگریٹ نکال لیا لمبا والا. تو خیر پھر اس کی مرمت کی. 2 روز کے بعد پھر وہ آئی, وہ بے حد طیش میں تھی. اس نے کہا دیکھو میں جان گئی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو, میں جان گئی ہوں کہ تم مجھے صرف دیکھنے کے لیے یہاں بٹھائے رکھتے ہو, تمہارا کام نہیں بننے والا. بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح تم کر دو, ادروائز میں اپنے ان کا کوئی واقف نوجوان تھا, اس سے شکایت کروں گی اور وہ تمہیں زدو کوب کرے گا. چنانچہ ابو طالب نے مجبوراً ایک پکا ٹانکا لگا دیا. اب ہوا یہ کہ بہت بعد میں 20 برس گزر گئے, اور اس دوران وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, ابو طالب اپنے علاقے کے بہت بڑے شاعر بن گئے, گلیوں اور بازاروں میں نہیں جو گھومتے شاعر, اور ان کے ترجمے ہو گئے. سو کہ ماسکو میں انہیں ایک فلیٹ الاٹ ہوا, ادیبوں کے لیے خصوصی فلیٹ ہوتے تھے, اور وہ چلے تو گئے لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگا. اٹ واز ٹو مکینیکل. وہ کہتے تھے میں یہاں زور نہ بجاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ ریڈیو میں بجنا چاہیے, میں کہتا ہوں میں خود بجاؤں گا, سارے ہمسائے میری شکایت کرتے, اور ان میں ڈسپلن بہت ہے, میں ڈسپلن والا بندہ نہیں ہوں. چنانچہ نہ ان کے پاس کوئی بیڈ تھا نہ صوفہ تھا, فرش پہ ہی اپنی پوستین وغیرہ بچھائی وہیں سو جاتے تھے. ایک دفعہ بیمار ہوئے, ہاسپٹل گئے, رسول ان کی خیریت دریافت کرنے گئے. کہنے لگے رسول میں یہاں پہ صحت مند نہیں ہو سکتا, تم یوں کرو کہ داغستان میں فلاں پہاڑی کے دامن میں ایک چشمہ ہے, جب میں بیمار ہوتا تھا تو میری ماں مجھے اس چشمے کا پانی پلاتی تھی, مجھے کسی نہ کسی طور اس چشمے کا پانی لے. چنانچہ رسول کا کہنا تھا کہ میں مجبوراً داغستان گیا, وہاں ایک مشکیزے میں پانی بھرا, آ کے ابو طالب کو میں نے پلایا, اور حیرت انگیز طور پر وہ صحیح ہو گئے. چنانچہ اب ہم پھر حاتمت کی طرف آتے ہیں. وہ عورت 20 سال پہلے جو انہیں ملی تھی اور جس کے عشق میں وہ مبتلا ہوئے تھے, اس نے 2 خاوند کیے, ایک حاجی تھا ایک موسیٰ تھا, ان دونوں میں طلاق ہو گئی. تو اسی گاؤں میں یا کسی اور گاؤں میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اب وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی اور ابو طالب نیشنل لیول کے ایک شاعر ہو چکے تھے. تو ابو طالب کو آواز آئی کہ اے ابو طالب کیا اب تم میرے گگرے کی مرمت نہیں کرو گی؟ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حاتمت تھی, بوڑھی, کمزور اور بیمار. شاید اب تمہیں غرور ہو گیا ہوگا, ہونا بھی چاہیے, سوویت کے رکن و حکومت کا اعزاز تمہارے سینے کی زینت ہے, اور تم نے اپنے برتنوں کا کام بھی چھوڑ دیا گا, مگر نہ بھولو یہ میں تھی جس نے تمہیں شاعر بنا دیا. اگر میں اس دن اپنا گگرا ٹھیک کرانے تمہارے پاس نہ آتی تو تم آج بھی بازار کی کسی دکان پر بیٹھے لوگوں کے برتنوں کی مرمت کر رہے ہوتے. اور ابو طالب نے کہا کہ حاتمت اگر واقعی تم میں اتنی طاقت ہے اور تم واقعی لوگوں کو شاعر بنا سکتی ہو تو پھر تم نے اپنے پہلے شوہر حاجی کو شاعر کیوں نہیں بنا لیا؟ تمہارے نئے شوہر موسیٰ کا ایک شعر بھی لوگوں نے نہیں سنا. یہ تم نہیں تھی, تم محض بہانہ تھی, یہ میں تھا.